السلام علیکم ناظرین۔ آج کا واقعہ ایک حافظ قرآن کے بارے میں ہے۔ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا کہ اسے قبر کا عذاب ہوا؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں یہی کچھ 15 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق کا ذریعہ بنا۔ حافظ قرآن لڑکا جن کا نام عباد تھا، ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دوری پر ہی تھا۔ لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور وہ عزت کے لائق تھے بھی۔ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بڑا ہی پردہ اور حیا تھا۔ جب وہ راستے سے چلتے تھے تو ان کی نظریں نیچی ہوتی تھیں اور ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام ہوتا تھا۔ نہ وہ کسی سے شکوہ کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے شکایت کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے بچوں کو وہ حافظ قرآن بنا چکے تھے۔ ان کی فیملی میں صرف باپ ہی تھے۔ ان کی ماں کسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ایک دن جب میں مدرسے سے واپس جا رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بھیڑ مسجد کے پاس اکٹھا ہے۔ میں نے وہاں رک کر جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ حافظ عباد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں انا للہ پڑھا اور دل ہی میں ان کی مغفرت کی دعا کرنے لگا، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ جنازہ تو قبرستان میں پڑھنا چاہیے، مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ جب میں مسجد میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ امام صاحب کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اس نے آخر ایسا کیا گناہ کیا جس سے تو اسے قبر کا عذاب دے رہا ہے؟ یا اللہ، کیا وجہ ہے کہ تو اس کے قبر میں سانپ مسلط کر دیے ہیں؟ تب مجھے دھیرے دھیرے سارا ماجرا سمجھ میں آنے لگا۔ امام صاحب نے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں قبر کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ سارے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ کے لیے آپ لوگ خاموش ہو جائیں، کسی پر اس طرح تہمت لگانا صحیح نہیں ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا ہے جو ان کے بارے میں سچ بات بتا سکے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ان کی بیوی ہے جو بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ امام صاحب اور سارے لوگ ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان کے بارے میں، ان کے عذاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ ان کی بیوی بس خاموشی سے کھڑی تھی اور رو رہی تھی اور کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ لوگوں نے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھا اور واپس مسجد میں چلے گئے۔ پھر ان کے پڑوسی نے کہا کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی انہی کے پاس رہتا تھا، شاید ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں ان سے معلوم کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ حافظ قرآن عباد کے پڑوسی نے کہا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ پھر کچھ لوگ اسے بلانے چلے گئے۔ جب حافظ عباد کے چچا زاد بھائی آئے تو وہ ناراض تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہاں، میں ان سے ناراض ہوں، اس لیے تو میں ان کے جنازے میں بھی نہیں آیا۔ امام صاحب نے جانکاری لینے کی کوشش کی کہ آپ کیوں ناراض ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ ان کے بھائی نے کہا کہ امام صاحب، اگر میں انہیں معاف بھی کر دوں تو اللہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ میرے گنہگار نہیں، یہ اپنے ماں باپ کے گنہگار ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ امام صاحب، میں اور میرا بھائی عباد ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک ساتھ بچپن گزاری اور ایک ہی ساتھ تعلیم مکمل کی۔ یہ بہت ہی نیک انسان تھے، لیکن جب ان کے ماں کا انتقال ہوا تب سے سارے گھر کی ذمہ داری ان پر آ گئی تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی اور میں کرائے کے مکان میں رہنے چلا گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیوی سخت مزاج ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان لوگوں کے آپسی تعلقات خراب ہوں۔ کچھ وقت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ابا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پوری بات جاننے کی کوشش کی۔ عباد نے کہا کہ ابا کی وجہ سے گھر میں آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں۔ میری بیوی کا کہنا ہے کہ میں تمہارے باپ کی ذمہ نہیں اٹھا سکتی، میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، یا تو تم مجھے رکھو یا اپنے باپ کو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
تو اس نے کہا کہ میں نے سوچنا کیا ہے، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا گھر بساؤں گا۔ ابا نے تو ساری زندگی گزار لی، اب ان کی چند دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے وہ چلے ہی جائیں گے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے عباد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ دھیرے دھیرے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں انہیں اپنے ساتھ رکھوں لیکن میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے چچا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، تب انہوں نے مجھے رو رو کر ساری باتیں بتائی۔ میرے چچا کہنے لگے کہ عباد نے ساری رات مجھے ٹھنڈ میں باہر رکھا اور میں ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ شاید یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس جلد سے جلد چلا جاؤں۔ اور میرے چچا عباد سے رو رو کر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں حافظ قرآن بنایا تاکہ تمہاری اور میری آخرت سنور جائے، لیکن تم نے اپنی آخرت اور میری دنیا بگاڑ دی۔ امام صاحب وہ خود تو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہا لیکن خود گمراہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ ساری باتیں سن کر امام صاحب اور وہاں کھڑے تمام لوگ رونے لگے اور حافظ عباد کے لیے دعا کرنے لگے۔ پھر ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جایا گیا جہاں وہ سانپ بھی ابھی بھی موجود تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ اب یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسے اسی قبر میں دفنا دو۔ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے ان کو قبر میں اتارا اور قبر میں اتارنے کے بعد وہ سانپ حافظ عباد کے گلے میں جا کر لپٹ گیا۔ سب لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو زور زور سے استغفار پڑھنے لگے، پھر ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اس دن سے میں نے یہ جان لیا کہ ماں باپ کو رائے کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں دوں گا اور ان کی ہمیشہ خدمت کرتا رہوں گا۔ یہ تو ایک کہانی تھی، نہ جانے ہم نے اپنے ماں باپ کو کب اور کتنی بار تکلیف دی ہوگی۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کا دل کبھی نہ دکھائیں، کیونکہ ماں باپ سے ہی جنت ہے اور اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے تو باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی جنت اور آخرت دونوں بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور ہمارے چینل اسلامی وائس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔